باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب محمد حسین مہنتی صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ، محترم جناب نثار احمد بھوڑو صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ، برادر محترم منم ظفر صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی، جناب وقار مہدی صاحب، آغا رفیع اللہ صاحب ذمہ داران جماعت اسلامی، میرے بہت ہی عزیز بھائی صابر ابو مریم صاحب، باقر زیدی صاحب اور مختلف تاجر تنظیموں سے تعلق رکھنے والے صنعتکار بہت سارے یہاں پر موجود ہیں، وکلا برادری موجود ہے، علماء کرام موجود ہیں اور طلبہ موجود ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے تاریخی ملین مارچ یہاں شارع فیصل پر منعقد کیا ہے۔ یہ ملین مارچ یہ کسی جماعت کا نہیں بلکہ اہل غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کا ملین مارچ ہے۔ یہ ملین مارچ کسی پارٹی کا نہیں بلکہ فلسطین کی جو مزاحمتی تحریک ہے اس سے اظہار یکجہتی کا ملین مارچ ہے۔ یہ ملین مارچ درحقیقت پوری امت کی طرف سے ایک اظہار یکجہتی ہے کہ فلسطین کے مجاہدوں تم ایک بہت بڑی طاقت سے لڑ رہے ہو۔ اسرائیل کے پاس بہت بڑی فوجی طاقت بھی ہے، ٹینک بھی ہیں، بم بھی ہیں، میزائل بھی ہیں، اور اسرائیل خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور اس کی پشتیبانی کرنے والا امریکہ بھی ایک بڑا دہشت گرد ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک طرف تو اسرائیل ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے، 43,000 لوگ غزہ میں شہید ہوئے ہیں، 30,000 سے زائد بچے اور عورتیں ہیں، اور خیموں تک پہ بمباری کر رہے ہیں، ہسپتالوں پہ بمباری کر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بند کر دیتے ہیں، قحط سامانی کر دیتے ہیں، اور اس دہشت گردی پر امریکہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہوتا ہے۔ ابھی UN کا اجلاس جاری تھا اور اس اجلاس کے دوران اسرائیل نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم کا اظہار کیا اور نتن یاہو نے وہ نقشہ پیش کیا جس میں اس کی جارحیت نظر آ رہی تھی۔ وہ معاملہ صرف فلسطین تک نہیں رکھنا چاہتا، وہ حجاز مقدس تک پہنچنا چاہتا ہے۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل ہے، ہم مشرق وسطیٰ کی نئی جو ہے نقشہ بندی کریں گے۔ وہ دھڑلے سے یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نیل سے لے کر فرات تک گریٹر اسرائیل بنائیں گے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اقوام متحدہ کی موجودگی میں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس کو لگام دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جن ممالک نے واک آؤٹ کیا انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف قراردادوں کا نہیں ہے، مسئلہ صرف واک آؤٹ کا نہیں ہے۔ جب انسانیت کو اس طرح سے برباد کر رہا ہے یہ اسرائیل تو دنیا کو کچھ اور کرنا چاہیے، لیکن امریکہ تو اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، امریکہ تو اسرائیل کے لیے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ صدارتی الیکشن میں تو نعرہ ہونا چاہیے امن کا، لیکن امریکی صدارتی الیکشن میں جو بات دونوں امیدوار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ گویا زائنزم کے لیے یہ دونوں امیدوار اعلانات کر رہے ہیں۔ اس سے امریکہ کے حکمران طبقے کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے، انسانیت دشمنی کا پتہ چلتا ہے۔ برطانیہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ دنیا بھر کے باضمیر انسان وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خود امریکہ میں امریکی حکومت کے خلاف ملینز کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، یورپ میں نکلتے ہیں، اور مسلم دنیا میں بھی لوگ غزہ کے مجاہدوں کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے خلاف ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو حکمران ممالک ہیں، مسلمان ممالک جو عرب ممالک ہیں، وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ 70-80 لاکھ فوجیں اسلامی دنیا میں موجود ہوں، پروفیشنل آرمیز موجود ہوں، میزائل ٹیکنالوجی موجود ہو، ٹینک موجود ہوں، بہترین ایئر فورسز موجود ہوں، اور ایٹم بم تک موجود ہو، اور ایک چھوٹا سا ناسور اسرائیل جس کو نہتے فلسطینی شکست سے دوچار کر چکے ہیں 7 اکتوبر 2023 کو، لیکن وہ نہتے لوگوں پہ بمباری کر رہا ہے، تو یہ طاقت کیسے اس کو ملی ہے؟
اس لیے ملی ہے کہ ہماری یہ فوجیں، ہمارے یہ ممالک، ہمارے یہ حکمران اسرائیل کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے۔ 80-90 لاکھ کی آبادی کا اسرائیل ہے، 150 سے 200 کروڑ مسلمان دنیا میں بستے ہیں، 70% وسائل دنیا کے مسلم ممالک میں موجود ہیں۔ دنیا کی جتنی بڑی گزرگاہیں ہیں جہاں سے دنیا کی 80% تجارت ہوتی ہے، نہر سوئز ہو یا کیسپین کا علاقہ، وہ سب مسلم حکمرانوں کے کنٹرول میں ہے۔ پھر کیسے اسرائیل ہمارے بچے شہید کر رہا ہے؟ کیسے وہ فاسفورس بم پھینکتا ہے، جھلسا دیتا ہے؟ ایسے بم پھینک رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی لاشیں میلٹ ہو جاتی ہیں۔ اور میں ان غزہ کے مجاہدوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان عورتوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو جھک نہیں رہے، جو دب نہیں رہے۔ 23 لاکھ کی آبادی ہے غزہ کی، 90% گھر برباد کر دیے ہیں، بارود کا ڈھیر بنا ہوا ہے، روز بمباری ہو رہی ہے اور ساری بلڈنگیں مسمار ہیں، ہزاروں لاشیں اس کے اندر موجود ہیں، جن کے پیاروں کی لاشیں دبی ہوئی ہوں، جن کے بچے شہید ہو چکے ہوں۔ 23 لاکھ میں سے ایک بچہ، ایک جوان، ایک بوڑھی عورت، کوئی جوان خاتون، کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، اسرائیل کے آگے جھکتے ہیں۔ سب ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں، جانیں لٹا رہے ہیں اور پوری دنیا کی غیرت جگا رہے ہیں کہ ہم ہتھیار نہیں ڈال رہے، ہم نہیں بیٹھ رہے، ہم میدان میں موجود ہیں۔ مسلمان سپہ سالاروں، تم کہاں ہو؟ فلسطینیوں کی پکار مسلم دنیا کے آرمی چیف نہیں سنتے، ان کی ٹیکنالوجی نہیں سنتی، تو پھر یاد رکھو، آج اگر تم فلسطینیوں کے لیے نہیں اٹھ رہے ہو، آج تم ان بچوں کے لیے نہیں لڑ رہے ہو، آج تم اکٹھے ہو کر واضح پیغام نہیں دے رہے ہو، تو یہ اسرائیل کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ عرب ممالک کے شیوخ حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اسرائیل سے دوستی تمہیں مہنگی پڑے گی، وہ کسی کا دوست نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہے، اس کے عزائم واضح ہیں، وہ حجاز مقدس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تم کس قیمت پر تعلقات کی پینگیں بڑھاتے ہو؟ تم کس قیمت پر ان کے آگے جھکتے ہو؟ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں تمہیں کھڑا تو ہونا پڑے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب تم کھڑے ہو تو سب کچھ تباہ ہو چکا ہو، سب کچھ برباد ہو چکا ہو۔ اسرائیلی فوجیں لبنان میں داخل ہو چکی ہیں، اسرائیل ایران کو جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے، اسرائیل یمن پہ حملہ آور ہے، تو یہ اسرائیل رکنے والا نہیں ہے۔ اس کو ایک چیز روک سکتی ہے اور وہ جذبہ جہاد ہے، وہ شوق شہادت ہے، وہ واضح پیغام ہے جس کے نتیجے میں ہم اس کی طاقت کو کچل سکتے ہیں۔ دیکھیں، حقیقت تو یہ ہے کہ آج کی اس دنیا میں جب ٹیکنالوجی کا عروج ہے، امریکہ اس ٹیکنالوجی کا امام ہے، اسرائیل پر وہ خاص طریقے سے فریفتہ ہے، اسرائیل کی سرپرستی کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوا پچھلے سال 7 اکتوبر کو؟ یہ ہوا کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے اہم ترین آپریشن کیا القسام بریگیڈ نے، حماس نے۔ اور یہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حماس کا نام لیتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے امریکہ کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کہ حماس کا نام لیتے ہیں تو اسرائیل کو پریشانی ہوتی ہے۔ حماس ایک لیجیٹیمیٹ فورس ہے، ایک ڈیموکریٹک فورس ہے۔ جب 2006 میں انتخابات ہوئے تو حماس نے فلسطین میں تاریخی کامیابی حاصل کی، لیکن امریکہ کو یہ جمہوریت پسند نہیں ہے جس میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کامیاب ہو، اس لیے وہ تختے الٹتا ہے، وہ اپنی مرضی کے خلاف حکمرانوں کو آنے نہیں دیتا۔ لہذا حماس ڈیموکریٹک فورس ہے، حماس اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایک لیجیٹیمیٹ فورس ہے جو اسلحے سے لڑ سکتی ہے، کہ چارٹر یہ کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی فوج قابض ہو جائے اور مقامی لوگوں کو بے دخل کرے تو اسلحے کے ساتھ اس سے لڑ سکتے ہیں۔ جس طرح کشمیر کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بھارت کی سامراجی فوج کے مقابلے میں لڑ سکتے ہیں اور بین الاقوامی قانون ان کو اجازت دیتا ہے،
اسی طرح فلسطینیوں کو بھی یہ حق حاصل ہے. وہ ایک ریزسٹنٹ موومنٹ ہے، وہ ایک مجاہد تحریک ہے، وہ اپنے عوام کے درمیان موجود ہے. حماس کے لوگ خدمت کرتے ہیں، ان کی پوری فیملی 23 لاکھ غزہ کے نہیں بلکہ پورے فلسطین کے لوگ ہیں. اس لیے حماس نے رازداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ غزہ جس کو ایک کھلی جنگ کی حیثیت حاصل رہی ہے، چاروں طرف سے ناکہ بندی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ انوالو تھے اس آپریشن میں. سینکڑوں مجاہدوں اور سرفروشوں نے اسرائیل کی حدود میں داخل ہو کر ان کے آئرن ڈوم کو ناکام کیا، ان کی ٹیکنالوجی کو شکست دی، ان کی فوج کو شکست دی، اور پھر اسرائیل کے فوجی اٹھا کر لے آئے اور اسرائیل کو 7 اکتوبر 2023 کو شکست فاش ہو گئی. اب تو وہ نہتے لوگوں پہ حملہ کر رہا ہے، اب تو وہ بچوں کو شہید کر رہا ہے، اب تو وہ بزدلانہ کارروائی کبھی ایران میں کر رہا ہے، کبھی لبنان میں کر رہا ہے. اس کی طاقت کو تو کچل دیا ہے مجاہدوں نے. اور یہ سوال مسلم دنیا کی فوجوں کے لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ نہتے کمزور لوگ اسرائیل کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن تم بچے شہید ہوتے دیکھتے رہتے ہو، لیکن تم اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے. مسلم حکمرانوں تمہیں جاگنا پڑے گا ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. لہذا یہی وجہ ہے اختلافات سیاسی جماعتوں کے بہت ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے اختلاف کی ایک بڑی تاریخ ہے. ابھی تازہ تو ہم آپ کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، جو کچھ بھی تھا اپنی جگہ، لیکن جب معاملہ غزہ کا ہو، امت کا ہو، تو پھر یہ باتیں نہیں دیکھی جاتی. میں نے خود بلاول بھٹو صاحب سے رابطہ کیا، شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا، حالانکہ ہمارے تو دھرنے ان کے خلاف تھے، اور پھر ان سے کہا کہ غزہ کی خاطر آپ یہ کریں کہ 7 اکتوبر کو یوم یکجہتی غزہ منانے کا اعلان کریں. انہوں نے اعلان کیا ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اے پی سی اب منعقد ہو رہی ہے، اس اے پی سی میں صرف باتیں نہ ہوں بلکہ آئندہ کا لائحہ عمل ہو، اور تمام مسلم ممالک کی کانفرنس بلائی جائے جس کے فوجی سربراہوں کو بھی بلایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائک مائنڈڈ لوگوں کو دنیا بھر میں ساؤتھ افریقہ، آئرلینڈ اور اس طرح کے جتنے ممالک ہیں جو اسرائیل کے خلاف ڈٹ کر بات کر رہے ہیں، ان کو بھی خصوصی دعوت پہ بلاؤ اور ایک لائحہ عمل کا اعلان کرو. جس دن ایک متفقہ لائحہ عمل اس کانفرنس سے جاری ہو گیا، یقین کرو کہ اسرائیل سارے حملے بند کر دے گا. یہ جوتے کی زبان سمجھتا ہے، یہ مزاحمت کی زبان سمجھتا ہے، اس کے آگے جھکو گے یہ اور مارے گا. اس لیے اسرائیل کا مقابلہ اظہار یکجہتی سے بھی کرنا ہے، مزاحمت سے بھی کرنا ہے. اور اگر حکمرانوں نے یہ کام نہیں کیا تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پھر جماعت اسلامی ان کا پیچھا کرے گی، ان کا تعاقب کرے گی. پوری دنیا کے باضمیر انسان اس پورے حکمران طبقے کا گھیراؤ کریں گے اور ان کو انسانیت دشمن قرار دیں گے. اس لیے یہ موقع ہے، پاکستان ماضی میں بھی لیڈنگ رول ادا کرتا رہا ہے، ماضی میں بھی لیڈنگ رول ادا کرتا رہا ہے، اور پاکستان کو اتنا گیا گزرا مت بناؤ. ہر بات کا یہ جواب نہیں ہوتا کہ معیشت کمزور ہے. بتاؤ حکمرانوں، جب پاکستان بنا تھا تو ہماری معیشت کتنی بڑی تھی؟ ارے ہمارے تو بیوروکریٹ بھی جو تھے وہ ان کے پاس تو پنیں بھی نہیں تھیں، ببول کے کانٹوں سے فائلیں بناتے تھے. تو ہم کہاں پہنچ گئے تھے؟ ہم اتنی طاقت بن گئے، ہم نے ترقی کی تھی اس لیے کہ جذبہ تھا. قائد اعظم نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل مغرب کی ناجائز اولاد ہے، ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اتنا سا پاکستان، اتنی بڑی بات. جب جذبہ ہوتا ہے، جب ایمان ہوتا ہے، جب مزاحمت کا حوصلہ ہوتا ہے تو معیشتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، جذبوں سے قومیں آگے بڑھتی ہیں. اتحاد بھی پیدا ہو جاتا ہے، اتفاق بھی پیدا ہو جاتا ہے. لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری امت میں ایک اور ایجنڈا بھی کام کر رہا ہے، لوگوں کو تقسیم کرنے کا ایجنڈا، شیعہ سنی میں بانٹنے کا ایجنڈا. دیوبندی بریلوی کی تقسیم پیدا کرو، زبانوں میں بانٹ دو، لسانیت کا پرچار کرو، لوگوں کو تقسیم کرو اور خود امریکہ کے اعلی کار بن جاؤ.
آپ اپنی یکجہتی سے اس پورے ایجنڈے کو شکست دیں گے. کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، اختلاف تو ہیں اور رہیں گے، لیکن متفق ہونے کی بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. دشمن نے تو اسماعیل ہنیہ کو بھی نشانہ بنایا اور حسن نصر اللہ کو بھی نشانہ بنایا. اس کا میزائل تو شیعہ اور سنی سب کے لیے ایک ہے. ہماری زبانوں کے میزائل ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہیں؟ اس لیے ان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، ان ممالک کی بھی ذمہ داری ہے، خاص طور پر سعودی عربیہ اور ایران کی ذمہ داری ہے کہ امت میں سے اس تفریق کو ختم کریں، مل کر یکجہتی کا پیغام دیں. ہم تقسیم ہوتے ہیں تو سامراج متحد ہوتا ہے، ہم متحد ہوں گے تو سامراج کو تقسیم کریں گے انشاءاللہ، ان کو کمزور کریں گے. طاقت موجود ہے، وسائل موجود ہیں، پروفیشنل آرمیز موجود ہیں، بس جذبہ پیدا کرو اور آگے بڑھو. اس لیے آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج تو 6 اکتوبر ہے، تاریخی ملین مارچ. کراچی کی سب سے بڑی شاہراہ، پاکستان میں اگر شہروں میں سب سے بڑی کوئی شاہراہ ہے تو وہ شاہراہ فیصل ہے، انسانوں کے سروں سے بھری ہوئی ہے. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ماؤں بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جوانوں اور بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ تاریخی ملین مارچ کیا ہے. لیکن آپ لوگ کل 7 اکتوبر کو 7 اکتوبر کا دن تو یوم یکجہتی غزہ ہے. آج تو آپ نے پلیٹ فارم بنایا ہے، آج تو آپ نے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے. کل آپ دفتروں سے نکلیں گے، اسکولوں سے نکلیں گے، کالجوں سے نکلیں گے، یونیورسٹیوں سے نکلیں گے، باہر سے نکلیں گے، گھروں سے نکلیں گے. مائیں بہنیں اپنے خود پوسٹر بنا لیں، کسی کے پاس کفایہ ہے تو وہ لے لے، کسی کے پاس فلسطینی رومال ہے تو وہ لے لے، کوئی بینر بنا سکتا ہے تو وہ لے لے، کسی کے پاس جھنڈا ہے تو وہ آ جائے اور سڑک پر نکل کر آؤ، ویڈیو بناؤ، تصویر کھینچو، پوری دنیا کو یہ بتا دو پورا پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ ہے، پورا پاکستان غزہ کے ساتھ ہے، لبنان کے ساتھ ہے، اور پورا پاکستان سب کو جوڑنے کی بات کرتا ہے. اس لیے میں ایک مرتبہ پھر تمام سیاسی جماعتوں، تمام مذہبی جماعتوں، تمام طبقہ فکر سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کال بے شک ہم نے دی ہے، لیکن یہ ہماری نہیں، پورے پاکستان کی کال ہونی چاہیے. ویسے بھی فرینڈز آف اقصی نے بھی کال دی ہے، پورے دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ یوم یکجہتی غزہ منایا جائے. لہذا آؤ اپنے آپ کو فلسطینیوں کے ساتھ وابستہ کر لو. دیکھو وہ تو قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، وہ روز بم سنتے ہیں. اگر یہاں پر 1 گھنٹے تک پٹاخے پھوٹے نا تو آپ کے کان بجنے لگیں گے. صرف پٹاخے اگر پھوٹنے لگیں، وہ تو بم گرتے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو جھلستا دیکھ رہے ہیں، خود بھی ہلاکوں کی تعداد میں زخمی ہیں. ان کی حالت دیکھو. ان کے لیے آپ جا کر لڑ نہیں سکتے تو سڑک پہ تو نکل سکتے ہو، آواز تو بلند کر سکتے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنا پیغام تو پہنچا سکتے ہو، انہیں حوصلہ تو دے سکتے ہو، کفر کی طاقتوں کو میسج تو دے سکتے ہو. پورے پاکستان سے آج یہاں ملین مارچ کے توسط سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ سب مل کر نکلیں گے. کل 12 بجے دن سب سڑکوں پہ آئیں گے اور اظہار یکجہتی کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جد و جہد جاری رہے گی، یہ تحریک آگے بڑھے گی. مجھے یقین ہے جس طرح سورج نکلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں، اتنا ہی یقین ہے کہ اسرائیل کی قسمت میں نابودی ہے انشاءاللہ، بربادی ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بیت المقدس آزاد ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے ہم اپنی زندگیوں میں یہ دن دیکھیں اور جائیں اور مسجد اقصی میں نماز ادا کریں. اللہ نے چاہا تو یہ سب کچھ ہوگا. فلسطین کے مجاہدوں تمہیں سلام، غزہ کے مجاہدوں تمہیں سلام، حماس کے مجاہدوں تمہیں سلام، حزب اللہ کے مجاہدوں تمہیں سلام. پوری امت تمہارے ساتھ ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. جو تفریق پیدا کرے گا سامراج کا ایجنٹ ہوگا. یاد کر لو، جو سوشل میڈیا پہ شیعہ سنی جھگڑا پیدا کرے، لکھ دو کہ وہ سامراج کا اعلی کار بنا ہوا ہے. سمجھ سکتا ہے تو سمجھاؤ، ورنہ ٹائٹل لگا دو کہ ایجنٹوں کی امت میں کوئی جگہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.